السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 26۔ اس پارے کے اندر سب سے پہلی صورت ہے سورہ احقاف۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے جو یمن کے اندر ہے، جہاں ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی احقاف نامی جگہ میں دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا اور لوگوں کو اللہ سے ڈرایا۔ اس بات کا ذکر اس سورت کے اندر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی ہے عقیدے سے متعلق، کیونکہ یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے۔ دیکھیے، غور کیجیے گا، اس طرح کی باتیں قرآن میں اللہ نے کئی جگہ بیان کی ہے۔ تو جو لوگ مسلمانوں میں سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے بزرگوں کو ہوں، اولیاءوں کو، یا علی المدد، یا حسین، یا فاطمہ المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یا جو لوگ درگاہوں مزاروں پر جا کے بزرگوں اولیاءوں سے فریاد کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے یا اس طرح کی آیتیں بتائی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت تو پتھر کے بارے میں ہے، اس طرح کی آیت تو مورتیوں کے بارے میں ہے۔ غلط بات ہے، مورتی تو اس کے اندر داخل ہے ہی، اس کے علاوہ وہ تمام لوگ داخل ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی میں غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو پکارا بھی جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پتھر کے لیے نہیں؟ پتھر تو ہر کسی کو پتا کہ وہ سن نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی انسان تھے، دیندار تھے، اچھے لوگ تھے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ پتھر تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن اس کے علاوہ بھی سارے لوگ اس میں شامل ہیں جس کو لوگ پکارتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، تو ان کو پکارا جاتا ہے، خود ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی، لوگ جمع کیے گئے میدان محشر میں، تو یہی لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا میری بات کرنے کے لیے۔ تو بہت سی باتوں کا اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پکارنا عبادت ہے۔ کچھ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو تو دعا کے لیے پکار رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، ہم ان کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا کہ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اپنی عبادت کا انکار کریں گے۔ گویا غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے یہ ان کی عبادت کرنا ہے، اس کو عبادت میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، مشکل دور کرنے کے لیے دعا کرنا، شفا یابی کے لیے دعا کرنا، مدد کے لیے پکارنا، یہ سب بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کہا۔ دیکھیے سورہ قاف نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے بارے میں اللہ نے بہت جگہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ پھر ماں باپ میں بھی اونچا مقام ماں کا زیادہ ہے۔ تو ماں کا مقام اونچا ہے، لیکن اگر حقوق کی بات کرے تو دونوں کے حق برابر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ گیا خرچہ دینے کی بات ہو تو مثلا ماں کو دے 5,000 اور باپ کو دے 4,000 کیونکہ ماں کا مقام اونچا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق کی بات آئے گی، خدمت کی بات آئے گی تو دونوں کے ساتھ برابر کیا جائے گا، لیکن مقام اونچا اللہ نے ماں کا زیادہ رکھا ہے۔ تو اس سے عورتوں کا بھی مقام سمجھ میں آتا ہے کہ ماں تو عورت ہی ہے نا۔ تو خواتین کو اللہ نے دیکھیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جو بھی اسلام کے احکام ہیں
اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ دل سے اور خوشی سے کریں، کافروں اور مشرکوں کے پروپیگنڈے اور ان کے فتنوں کے شکار ہو کر کے اپنے ایمان اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ حدیث میں بھی بہت ساری باتیں ہیں ماں باپ کے تعلق سے، ان کی خدمت، حسن سلوک سے متعلق۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ماں باپ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا امک 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 ثم ابوک، 3 مرتبہ کہا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی تھے جو یمن سے آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں ہے یا ماں باپ ہے، تو کہا ہاں۔ تو وہ صحابی آتے یمن سے نبی کے پاس جہاد کے لیے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں گے، غزوات میں، جنگوں میں شریک ہوں گے، تو بتایا کہ ہاں ماں باپ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، کہا واپس تم یمن جاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے وجہ اللہ کی ماں باپ کی خدمت کتنی ضروری ہے کہ ایک جہاد موجود کرے کہ نہیں پہلے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس لیے جہاد میں بھی انسان اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ ماں باپ کی اجازت نہ ہو۔ ہاں جہاد کی وہ کنڈیشن کہ جب یہ اعلان ہو جائے کہ سارے مسلمانوں کو نکلنا ہے، یہ اگر اعلان ہو جائے تب پھر سب کو آنا پڑے گا، اجازت اس وقت ضروری نہیں ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے وہ اجازت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اب دیکھیں کئی سورتوں کے بعد اب یہ سورت مدنی سورت آئی ہے، کئی مکی سورتوں کے بعد یہ اب مدنی سورت آئی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے مومنو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد یعنی اسلام کو پھیلانا، اسلام کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے دین کی خدمت، اسلام کی خدمت۔ تو اگر کوئی انسان دین کی خدمت کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ علماء کا جو اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کافروں تک بھی اسلام کو پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں تک بھی اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ جس کے اندر جو گڑبڑی ہے، بدعقیدگی ہے، بدعت ہے یا صحیح معلومات نہیں ہے تو اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا، صحیح باتیں بتانا، یہ دونوں دعوت تبلیغ میں شامل ہے۔ غیر مسلموں کا دعوت دی جائے وہ بھی اسلام پھیلانا ہے، اور مسلمانوں تک قرآن حدیث کی بات پہنچائی جائے یہ بھی اسلام کو پھیلانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تفصیل سے اس کے اندر، کہ جنت کے اندر دودھ اور شہد کے کوئی 1-2 ڈبے نہیں ہوں گے بلکہ نہریں بنا کر رکھی، کئی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی اور بھی بہت ساری چیزوں کی، اور بہترین پانی کی، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے جنت کے اندر مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب جنت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، الگ سے جنت کا بیان اس نام پر وہاں آپ جا کر کے سن سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، مغفرت مانگیں اللہ سے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومن خواتین کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے، اللہ اکبر، نبی ہو کر کے۔ تو ہم گنہگار خطا کار ہیں، ہم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ برا مان جاتے، کہتے توبہ استغفار کرو کثرت سے، اچھا میں گنہگار لگتا ہوں؟ بھائی کون گنہگار نہیں ہے، سب دنیا میں گنہگار ہے، صرف نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، باقی سب سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کبھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ہم اپنے لیے معافی مانگے، اللہ ہمیں بخش دے۔ طریقہ بھی دعا کا یہی ہے کہ پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو معلومات نہیں، کہ پہلے تمام لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر لاسٹ میں اپنے پاس آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی نبیوں کی دعا کا ذکر آپ غور کریں تو نبیوں نے پہلے اپنے لیے مانگی کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے ہدایت دے، پھر آگے بات آتی تمام مسلمان مردوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو۔ تو ہم کو بھی چاہیے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، بخشش کی، مغفرت کی، پھر ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر بیوی ہے، اولاد ہے، اس کو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش کر دے، تمام مسلمان مردوں کو معاف کر دے، تمام مسلمان عورتوں کو معاف کر دے۔ سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ سب کو معاف کر دے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ نے کہا نمبر 24 کے اندر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اللہ اکبر. گویا کہ قرآن آیا ہے صرف تلاوت کے لیے نہیں. تلاوت کرنا تو ایک پارٹ ہے، اس سے بڑا پارٹ یہ ہے اور اس سے بڑا مقصد یہ ہے قرآن کے نازل کرنے کا کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے. یاد رکھیے، تلاوت پہ اللہ ثواب دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اصل ہم قرآن کو سمجھیں، ترجمہ سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی قرآن کی تفسیر کو سنیں، ترجمے کو سنیں، غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کہا ہے. یہ اصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا. لیکن ساری دنیا کے لوگ دیکھیے صرف تلاوت میں لگے، رات دن تلاوت تلاوت تلاوت، اور غور و فکر کرنے والے، ترجمہ سننے والے، تفسیر سننے والے شاید 5% لوگ 100 میں، جو کہ اصل مقصد قرآن کی یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے. اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 33 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. کیا مطلب کہ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے. اگر کسی اور کی اطاعت میں جا رہا ہے، رسول کی اطاعت چھوڑ کے، اللہ کی اطاعت چھوڑ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اعمال برباد ہو جائیں گے. ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ اس رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو سارے جو اعمال ہیں، نماز کا طریقہ ہے، سنت کی باتیں ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، ہر چیز میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس سلسلے میں حدیث کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن کی آیت کیا ہے. یہ اصل ہے. تو آج کل دیکھیے ایک ویڈیو یا ایک پوسٹ وائرل ہو، ایک میسج جس کی کئی سال کی نمازیں قضا ہوں، وہ رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت سنت پڑھ لے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی بھرپائی ہو جائے گی. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ فالو بھی کر رہے ہیں. کہاں سے یہ بات لے بتائیے؟ یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ اس پوسٹ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بھائی کہاں ارشاد فرمایا؟ دکھائیے حدیث، پروف کہاں ہے؟ تو بغیر پروف کے، بغیر تحقیق کے انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ الفتح، فتح کے معنی ہوتے ہیں جیت. یہ سورت بھی بہت اہم ہے، یہ سورت بھی مدنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے تقریباً 1400 تھے، تعداد صحابہ کرام کی 1400. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے. تو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پر کافروں نے روک دیا کہ ہم آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ مکے کے اندر جاؤ، ان کے سرداروں سے بات کرو کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے. وہ گئے. کچھ دیر کے بعد یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے، ظالموں سے، قاتلوں سے. تمام صحابہ کرام نے بیعت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم بدلہ لیں گے، خون کا بدلہ ہم لیں گے. اسی بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. بیعت رضوان، یہ بیعت ہو گئی. اس کے بعد خبر ملی کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی تھی، لوگوں نے افواہ پھیلا دی تھی. تو بہرحال کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو مشرکین آئے مکہ سے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، معاہدہ ہوا، کئی شرطیں کافروں نے رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان لی. ان کی اکثر صحابہ کرام کو عجیب لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں مان رہے ہیں آپ؟ ساری شرطیں ان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ ایک دم کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں آپ مانتے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، جو ہے ہم مان لیں گے، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. اور بعد میں پھر یہی ہوا کہ شرطیں تو عجیب واقعی تھی اور مسلمانوں کو دبایا گیا، لیکن اسی کے اندر اللہ نے خیر رکھی تھی. تو اگلے یہ وعدہ ہوا کہ اگلے سال مسلمان مکہ کے اندر عمرہ کرنے آ پائیں گے، لیکن اس سال نہیں. چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے واپس راستے سے لوٹ گئے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آنا تھا. اب دیکھیے اس صلح کے، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اسی معاملے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. بہت اہم واقعہ ہے، پڑھنا چاہیے لوگوں کو. تو اب اس صلح کے تقریباً 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں ہر معاملے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے
اور خیر کی اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو اس واقعے کا اس کے اندر ذکر. اچھا یہ جو سورہ فتح نازل ہوئی یہ اس واقعے کے بعد صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب مدینہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلح حدیبیہ کا تھوڑا منظر کھینچا, کچھ پہلے کی بات کی, پھر صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہو سکتا اس کے کچھ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا سورہ فتح کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کے صحابہ کرام سے کہا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور محبوب ہے. دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ صورت سورہ فتح. یہ بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھنے والے مشرک اور منافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منافق اور مشرک بدگمانی رکھتے ہیں, مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوب تعریف کی ہے, صحابہ کرام کی, تمام صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. تو اس سورت کے سورہ فتح کی آخری آیت دیکھیں تو ایک لمبی سی آیت ہے, اس کے اندر بہترین طریقے سے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے. ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ بھی صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ان کی غلطیاں نکالتے ہیں, استغفر اللہ نعوذ باللہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. انسان کفر میں پڑ سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کر دی, ان کے ایمان کی گواہی دے دی, ان کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے. بلکہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ جنتی ہے, جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. بے شمار حدیثیں صحابہ کرام کی فضیلت میں, ان کے مقام و مرتبے میں, ان کے جنتی ہونے میں. اس کے باوجود بھی آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو طنز کرتے, ان کے خلاف بولتے ہیں. یہ دنیا کی گھٹیا قوم ہے یہ لوگ, اور ذلیل ترین لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کے باوجود, گواہی دینے کے باوجود یہ لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. تمام صحابہ کرام سے یاد رکھیے, چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو, ٹاپ کے صحابہ میں سے تھے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹاپ کے, ایک عام صحابی بھی نہیں. تو تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا یہ ہم پر واجب ہے, فرض ہے. اور کسی بھی ایک صحابی سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ان تمام مسلمانوں کو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب اس کے بعد سورہ الحجرات. حجرات مطلب کمرے, گھر. اس کے اندر ایک آیت ہے, آیت نمبر 4, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ کو پکار رہے ہیں حجروں کے پیچھے سے, کمروں کے پیچھے سے, ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ یعنی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوپہر کا وقت تھا, قیلولہ کا وقت تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے روم میں آرام فرما رہے تھے. قیلولہ کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. تو کچھ دیہاتی آئے اور یا محمد کہہ کے آواز لگانے لگے. تو یہ بات اتنی ناگوار گزری, اتنا برا لگا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ لوگ جو آپ کو پکار رہے ہیں, گھر کے پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں, ان کو میں سے تو اکثر کو عقل نہیں ہے. کیا یہ لوگ صبر نہیں کر سکتے تھے, رک نہیں سکتے, یہاں تک کہ آپ خود ہی اپنے ٹائم کے حساب سے باہر نکلتے اپنے کمروں سے, اب باقی جو بات ہوتی بات کرتے. اللہ اکبر. وہ یا رسول کا احترام دیکھیے کتنا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا محبت کرتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ سورہ حجرات مدنی صورت ہے. اس کے اندر بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, بلکہ اخلاقیات اور سماجیات سے متعلق بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سماج اور سوسائٹی اس وقت تک اچھا سماج نہیں بن سکتا جب تک کہ اس صورت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر عمل نہ کر لے. سورہ حجرات سے سورہ نازعات تک ایک مسئلہ سمجھیے. سورہ حجرات سے سورہ نازعات تک طوال مفصل کہلاتی ہے, اور سورہ عبسہ سے سورہ الشمس تک اوساط مفصل کہلاتی ہے, اور سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک قصار مفصل کہلاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل فجر کی نماز میں پڑھتے تھے, اور ظہر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے, اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں اہم. اس میں سے کچھ باتیں اس طرح سے دیکھیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو تم لوگ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی جو اللہ اس رسول نے بتایا ہے اسی کو فالو کرو، اور جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو. آگے بڑھنے کی، ایڈوانس بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. بدعت میں یہ ہے نا کہ ایڈوانس کوئی نئی چیز لاؤ، ہم یہ کر لیں تو کیا حرج ہے، ہم نے ایسا کر لیا تو کیا حرج ہے، ہم نے ویسا کر لیا تو کیا حرج ہے. استغفر اللہ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جتنا کہا گیا ہے اور جس طرح کہا گیا ہے اتنا ہی کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. اس کے بعد دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے پاس کوئی بھی انسان اونچی آواز سے بات نہ کرے، آواز پست ہو، نیچی ہو. اللہ اکبر. سوچیے، سبحان اللہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ نہیں رہے، لہذا ان کا احترام اس طرح سے اب کر سکتے ہیں ہم کہ نبی کی حدیث جب سنائی جائے، پڑھی جائے یا بتائی جائے تو آواز ہماری اونچی نہیں ہونی چاہیے. آج ہم حدیث سناتے کہتے ہیں فلاں حضرت نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، گاؤں میں یہ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں، باپ داداؤں نے ایسا کیا. استغفر اللہ. یہ بھی نبی کی حدیث کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی کی حدیث ہم سنائیں آپ کو اور آپ کہیں کہ باپ دادا نے ایسا کیا، ہمارے رشتہ دار ایسا کرتے آ رہے ہیں. ارے کب تک آپ کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے؟ باہر نکلیے، تحقیق کیجیے، پتہ لگائیے کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. سوچیے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے دل دیا. اس کے بعد اللہ نے دیکھیے تیسرا پوائنٹ جو اہم مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، چپ چاپ مت مان لو، پتہ لگاؤ، تحقیق کرو. چوتھی بات کہ دو مسلمان آپس میں اگر لڑ جائیں، دو گروپ، تو اس میں بیچ میں صلح کرا دو، آگ مت لگاؤ، لڑاؤ مت، صلح کرا دو، ملا دو. پانچویں بات کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی، عورتیں آپس میں بہن بہن ہیں اور مرد آپس میں بھائی بھائی، اس لیے تمام مسلمان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے. چھٹی بات کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی محلے والا کسی محلے والے کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. تو عورت کو خاص اسپیشلی کہا گیا ہے، لیکن خواتین دھیان دیں کہ وہ کسی عورت کا، کسی اور عورت کا مذاق یا کسی مرد کا مذاق نہ اڑائیں. بہت بڑا گناہ ہے مذاق اڑانا کسی کا. کچھ بھی لے کر کے مذاق اڑایا جائے، اس کی ہائٹ کو لے کے، اس کے رنگ کو لے کر کے، یا اس کی کسی عادت کو لے کر کے مذاق ہے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہنسی مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے. اس کو گناہ نہیں، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، مار پیٹ تک نوبت آتی ہے، قتل تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، لوگ اس کو ہلکے میں لیے ہوئے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو بھی برے نام سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو. کچھ لوگ کسی کا برا نام رکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فسق و فجور کا کام ہے. اور آٹھویں بات کہ بدگمانی سے بچو. کچھ بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو گناہ ہے. بدگمانی، زبردستی کسی کا برا گمان رکھنا. انسان کچھ کہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن نہیں اس نے ویسا کہا نا، یہ ضرور سے کوئی اور مطلب ہوگا، اس نے وہ کام کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں کوئی اور بات ہوگی، وہ تو ہم کو کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بدگمانی، کہ جو انسان کے دل میں بات اتری تک نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بولتے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے معلوم نہیں کیا، آپ نے تحقیق نہیں کی، کہ کسی بارے میں بدگمانی رکھ رہے ہیں آپ. یہ بدگمانی رکھنا بھی کسی کے بارے میں گناہ ہے. اور نویں بات کہ کسی کی ٹوہ میں اور کسی کی جاسوسی میں نہیں پڑنی چاہیے، یہ بھی گناہ ہے. اور پھر غیبت، یہ بھی بڑا کبائر گناہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. استغفر اللہ. اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا. اب کہتے ہیں کہ غیبت مت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا ان کے بارے میں وہ تو سچ ہے، آپ جا کے پوچھ لیجئے، ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، وہ سچ ہے. تو میرے بھائی سچ ہے نا، تو اسی کو کہتے ہیں غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی جو آپ بول رہے ہیں اس کے پیٹ پیچھے، اسی کو کہتے ہیں غیبت. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں تہمت، الزام، بہتان، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اب ایک حدیث سناتے ہیں سلسلے میں کہ سچ ہے آپ بولیں پھر بھی غیبت ہے. کیسے حدیث دیکھیے، لکھ لیجئے پہلے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2589. ٹھیک ہے، لکھ لیجیے، کیونکہ ایسا نہ کہ حضرت نے کیا بول دیا اپنی طرف سے کہیں بول رہے ہوں گے. تو پہلے آپ حوالہ لکھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2589 لکھ لیے. اب حدیث سنیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے. ایک عورت دوسری عورت کو ایسی بات کہے کہ سن لے تو برا لگے، مرد مرد کے بارے میں یا مرد عورت کے بارے میں یا عورت مرد کے بارے میں، یعنی کوئی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرے، ایسا ذکر کرے، ایسی بات بولے کہ اگر اسے پتہ چل جائے، سن لے تو اس کو برا لگے، تو اس کو کہتے ہیں غیبت. ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف اور ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اگر وہ سن لے، پتہ لگے تو اس کو برا لگے. قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر واقعی میں جو ہم لوگ بول رہے ہیں اس کی میں وہ بات ہے، وہ برائی ہے، اس لیے بول رہے ہیں، تب بھی. تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو تم نے غیبت کی، یہی تو غیبت ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، الزام لگایا، تم نے ظلم کیا، جھوٹی بات کی. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور 11ویں بات یہ ہے اس صورت کے اندر کہ کوئی بھی کسی ذات پات کے حساب سے، خاندان کے حساب سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو دیندار ہو، اسلام کو فالو کرنے والا ہو، قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو تو وہ اچھا ہے. خاندان کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، علاقے اسٹیٹ کی وجہ سے کوئی بھی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب دیندار ہے تو اونچے ہیں، دیندار نہیں ہے تو سب سے گھٹیا اور نیچے آپ ہیں. اور 12ویں بات یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان مطلب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان. مومن مطلب اونچے درجے کی بات کہ بہت زیادہ اسلام کو فالو کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اس کو کہتے ہیں مومن. یہ ہائی کوالٹی والی بات ہوگی. 13ویں بات یہ ہے اس صورت کے اندر دیہاتیوں کے بارے میں. دیہاتی مسلمان ہو گئے تو احسان جتلانے لگا، ہم تو مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بات بری لگی، کہا کہ تم مسلمان ہو، یہ احسان کیوں جتلا رہے ہو؟ تم نے کس پر احسان کر لیا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اور تم مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہوئے. اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو، ابھی دل میں پورے طور پہ ایمان داخل نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ قاف، یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر بہت ساری عقیدے کی بات ہے، آخرت کی بات ہے. اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھتے تھے، اور جمعہ کے خطبے میں بھی اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے سورت کے اندر، اور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس بات کا اس کے اندر ذکر ہے. جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، حساب و کتاب کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ جب زمین پھٹے گی، قیامت آئے گی، جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر کے میں قبر سے نکلوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو بات اس کے دل میں کھٹکتی ہے. دل میں بات کھٹکتی ہے، دل میں آ رہی، بس ہم نے منہ نہیں کھولا، کسی کو نہیں بولا، دل میں بات آ رہی ہے. اچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو معلوم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہ رگ جو گلے کے پاس، گلے میں ہی ایک رگ ہوتی ہے، نس، اس کو شہ رگ کہتے ہیں. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے. تو اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. تعویذ بنانے والا، جادوگر، یا پھر بابا، پیر، فقیر ہمارے دل کی بات جان سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے دل کی بات صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ عقیدے کی بات یاد رکھیے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ جو قریب ہونے کی بات ہے کہ اللہ قریب ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو بتایا پہلے درس میں کہ اللہ عرش پر ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ قریب میں ہے. قریب ہے کیا مطلب؟ تو یہاں جو قریب کی بات ہے، یا قرآن اور بھی کئی جگہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ قریب سے کی بات اور جو ساتھ کی بات ہے یہ علم کے حساب سے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی جانکاری میں ہیں. تو اللہ ہماری مدد کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے.
اللہ ہمیں شفا دیتا ہے, اللہ ہماری مدد کرتا ہے, اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ ہمیں دیکھ بھال کرتا ہے, اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ایسی جیسے کہ ساتھ ہو, ایسے جیسے کہ بالکل قریب ہو, یہ مطلب ہے. لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کو عرش پر ہے, کیونکہ اللہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو جہاں بھی قرآن حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ فلاں مومن کے ساتھ ہے, اللہ اس کے ساتھ ہے, جیسے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو وہاں ساتھ سے مراد مدد, اللہ کی مدد, اللہ کا علم, اللہ کی جانکاری, ٹھیک ہے, اللہ کا علم ہر جگہ, اللہ کی طاقت ہر جگہ, اللہ کی مدد ہر جگہ, اللہ ہر جگہ دیکھتا سنتا ہے. لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ نے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 29 میں, دیکھیے, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, کہ میرے پاس, اللہ نے کہا میرے پاس کوئی بات بدلتی نہیں ہے, جو ہو گیا سو جو کہہ دیا تو کہہ دیا. وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی, حتیٰ کہ کافر پر بھی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. پھر اللہ نے کہا آیت نمبر 18 کے اندر کہ جو بھی انسان بولتا ہے, منہ سے بات نکلتی ہے, فرشتے اس کو لکھتے ہیں. ہم جو بھی بولتے ہیں, اچھا برا کچھ بھی, غیبت, چغلی, جھوٹ, ظلم, کچھ بھی, جو بھی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں نا, فرشتے کو فوراً لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بات نکلتی ہے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 43 کے اندر, انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر, اللہ نے کہا کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیں گے اور ہمارے پاس سب کو لوٹ کر کے آنا ہے. تو زندہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. موت دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں بزرگ, فلاں بزرگ نے فلاں کے بیٹے کو زندہ کر دیا, فلاں بابا نے اس کو زندہ کر, تو مر چکا تھا, فلاں بابا نے زندہ کر دیا, جھوٹ ہے, یہ جھوٹا واقعہ ہے, یہ فراڈ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے. زندہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے بس, اور کوئی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی جو بیٹے تھے, ابراہیم چھوٹے, وفات پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے, آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کیا وہ زندہ کر پائے؟ نہیں. وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, کیا زندہ کر پائے؟ نہیں. زندہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے, صرف اللہ کے ہاتھ میں بس. یہ جھوٹے واقعات لوگ بیان کر کر کے, حتیٰ کہ مجھے لگتا ہے اگر بزرگ بھی اولیاء جن کے بارے میں لوگ بیان کرتے, اگر وہ زندہ ہوتے تو جوتا لے کر کے ان لوگوں کو مارتے کہ بزرگوں کو لوگ بدنام کر رہے ہیں, اولیاءوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں جھوٹے واقعات بیان کر کے. فلاں بابا نے یہ کہا, فلاں بزرگ نے یہ کہا. کوئی بزرگ اگر ہو تو ایسا کہی نہیں سکتے ہو یہ. لیکن یہ لوگ, یہ جو مرید یہ لوگ ہیں, اپنی دکانیں چلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آخری بات یہ ہے, اللہ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سمجھائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث سننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.